سب سے پہلے بتائیے کہ امریکہ کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ نے خفگی کا اظہار مختلف انداز میں کیا کہ آپ رشیا کیوں گئے، آپ نے معاملات کس طرح اس نہج تک پہنچائے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ وہ خط اور نو خط اس کی ایز سچ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ نے بڑا اہم رول پلے کیا۔ اب پرائم منسٹر کی سپیچ کے بعد امریکی ری ایکشن کا اگر آپ الفاظ دیکھیں تو وہ بھی ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ان ادر ورڈز پاکستان میں کچھ بھی غیر آئینی نہیں ہو رہا۔ یہ بات تو درست بھی ہے، اگر دیکھا جائے تو غیر آئینی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا انداز غیر آئینی نہیں، غیر شریفانہ بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ووٹ خریدے اور بیچے جا رہے ہیں، اس بات سے قطع نظر انتہائی اختصار کے ساتھ امریکی ناراضی کا جو ایک پرسپیکٹو ہے، جس میں بھٹو ہے، جس میں لا تعداد لوگ ہیں، ذرا وہ بتائیے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوسری دفعہ مجھے بلایا ہے، اور یہ بہت خوفناک سوال ہے جو آپ نے اتنے آرام سے پوچھ لیا ہے بٹ لافنگلی۔ امریکہ کے ساتھ ہماری ہسٹری بہت ہی چیکرڈ ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی غلطیوں سے بھرپور ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ کو یاد ہو، جب لیاقت علی خان صاحب کو کہا کہ آپ ماسکو کا دورہ کر لیں، تو انہوں نے اس وقت بھی واشنگٹن سے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں، اور امریکہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ساری ہسٹری جو ہے U2 سے شروع ہو جائیں جو مرضی ہے۔ جو بدترین اگزامپل ہمارے ہاں ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی قیمت چکانے کی، وہ بھٹو ایرا ہے۔ بھٹو کو، جس نے پاکستان کی پریسٹیج کو، پاکستان کی گریس کو، پاکستان کے عوام کی جو کیلیبر ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنل ارینا میں اس حد تک چلے گئے کہ ایک وقت میں امریکہ خود پریشان ہوا ان سے۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی داستان آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، ہمیں آج تک اس کی معافی نہیں دی امریکہ نے، اور اس کی سزا ہمیں مختلف وقتوں میں ملتی رہی ہے۔ ہماری لیڈرشپ کا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریئلائز کر کے بر وقت فیصلے نہیں کیے، اور نوبت آج اس خط تک پہنچ گئی۔ بھٹو صاحب کا قصور جو تھا، میں ان کا کیلیبر ایک آپ کو بتاتا ہوں، اور خان صاحب اللہ کرے کہ اس کیلیبر پر آ کے امریکنز کے ساتھ ڈیل کریں، یہ میری خواہش ہے۔ بھٹو کے پاس 1976 میں بھیجا کسنجر کو نکسن نے کہ جا کے بھٹو سے کہیں کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام پیک اپ کر لیں۔ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھرو فارن آفس، تو بھٹو صاحب نے جواب دلوایا کہ آئی ہیو نو ٹائم نیکسٹ 15 days بٹ اف اٹ از ارجنٹ آئی کین میٹ یو ایٹ دا لاہور ایئرپورٹ، جہاں جب یہ 2 کمروں کا ہوتا تھا ٹوٹل ایئرپورٹ، یاد ہے آپ کو؟ دا میٹنگ ٹک پلیس دیئر۔ تو کسنجر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی آپ یہ نیوکلیر پروگرام پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ بند کریں۔ اس نے کہا اوکے، بات تو آپ کی بڑی مناسب لگ رہی ہے مجھے، لیکن میرے خلاف کمپین چل رہی ہے، باہر PNA کی موومنٹ چل رہی ہے، پتہ نہیں میں 3 مہینے کے بعد پرائم منسٹر ہوں یا نہیں ہوں، تو میرے خیال سے الیکشن کے بعد نہ بات کر لیں اس پہ۔ تو اس نے کہا یس دیٹس سینسیبل، تو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد وہ 1977 میں جب الیکشن جیت گئے، 33 سیٹوں کے اوپر اختلاف تھا، دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے آپ سے میٹنگ کرنی ہے۔ ان کا اگین آئی ایم ویری بزی، آپ فرانس آ جائیں، میں فرانس کے دورے پہ آ رہا ہوں، وہاں ایمبیسی میں مل لیں گے۔ تو کسنجر کیم ٹو میٹ ہم ان ایمبیسی، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ وعدہ اپنا آپ پورا کریں۔ اس نے کہا یار گزارش یہ ہے کہ میں تو بالکل ڈٹرمن تھا اس کے لیے، لیکن آپ کے ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں اب، تو پتہ نہیں امریکن ایڈمنسٹریشن اس ایگریمنٹ کو آنر کرے گی کہ نہیں کرے گی، تو آپ کے الیکشن کے بعد نہ کر لیں اس کے اوپر۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اپنے میموائرز میں، کسنجر، کہ میں نے اپنی شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے پوری دنیا کو بے وقوف بنایا، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے ایک ہی ایشو پر مجھے 2 دفعہ بے وقوف بنایا۔ یہ ہے امریکنز کی ہینڈلنگ جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ خط بالکل ٹھیک تھا جس طرح سے آیا تھا، اس کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اس کو اور بہت گریسفل طریقے سے امریکہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا، اس کے ایمبیسڈر کو وارننگ دی جا سکتی تھی، اس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جا سکتا تھا، اس کے ایمبیسڈر کے تھرو ایک بہت اسٹرانگلی ورڈڈ ڈیمارش جا سکتا تھا واپس۔ ہم نے وہ آپٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو جلسے میں لہرا دیا، اور اس کے بعد جو ہوا اس خط کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیٹ از ناٹ این آفیشیل کمیونیکیشن، یہ امریکہ کی ڈپلومیٹک کور کی کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ کنورسیشن ہے بٹوین ڈپٹی انڈر سیکرٹری اینڈ آور فارمر ایمبیسڈر ٹو دا US۔ اب اس کو اتنے ہی لیول کے اوپر اتنی ہی ڈیوسٹیشن کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اس کو آپ نے لنک کر دیا آپ کے اندر جو ڈومیسٹکلی چل رہی ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، اینڈ ایوری بڈی نوز